الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتے ہیں۔ لمبے چوڑے وظائف اپنی جگہ، لیکن وہ دکھی دل کے ساتھ یا صبر کے ساتھ یا توکل کے معیار پر ایسے پورے اترتے ہیں کہ جہاں پوری کائنات کی کلامیں ایک طرف ہو، وقت کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ بڑا معنی رکھتے ہیں۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس خاتون کے الفاظ فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ کئیوں کا کام کر گئی۔ وہ طلاق اور خلا کے مسائل، اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس خاتون کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے اور اسے دعا کرواتے۔ ایک خاتون جس کے مکان پر اور زمین پر بادشاہ وقت نے قبضہ کر لیا، وہ کہیں گئی ہوئی تھی، واپسی پہ آئی تو اس نے دیکھا تو بادشاہ کے کرندے اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے سامان کو اٹھا باہر پھینکا۔ تو اس نے کہا، ہے اللہ، میں تو کہیں گئی ہوئی تھی، تو کدھر گیا ہوا تھا؟ اس کے کلام میں، اس کی آواز میں ایسا کوئی سوز، ایسا کوئی گداز پایا جاتا کہ بادشاہ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور سب کچھ بنا بنایا اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ میں تو کہیں گئی ہوئی تھی، تو کدھر گیا ہوا تھا؟ میں تو تیرے حوالے کر گئی تھی۔ ابو عبداللہ بن جعفر جو برقی کے نام سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیابان میں ایک بدو خاتون کو دیکھا جس کی کھیتی کڑاکے کی سردی، زوردار آندھی اور موسلادھار بارش کے سبب تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور اس کی تباہ شدہ فصل کے اوپر لوگ اس کو تسلی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی، اللہم انت المعمول لأحسن الخلف وبیدک التعویذ اما تلف فافعل بنا ما انت اہلہ فإن ارزاقنا علیک وامالنا مصروفۃ الیک۔ اے پروردگار، پسماندگان کی عمدہ دیکھ بھال کے لیے تجھ ہی سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ جو کچھ تباہ اور برباد ہو گیا ہے، اس کی تلافی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اسی لیے تو اپنی شان نرالی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری روزی کا بندوبست تیرے ہی ذمہ ہے اور ہماری آرزویں اور تمنائیں تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ یہ ایسے کلام ہوتے ہیں دکھ اور مصیبت اور تکلیف کے بعد وائی ویلا نہیں کریں، صبر کریں۔ الصبر عند المصیبہ، صبر وہی کارآمد ہے جو مصیبت کے وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے سپر سب کچھ یہ ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تمام بلائیاں، تمام قدرتیں، تمام نعمتیں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ابو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ابھی اس خاتون کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی وہاں آم پہنچا۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، کیا مقصد ہے۔ جب اس عورت کے عقیدے کے متعلق اس کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے،
تو اس نے 500 دینار نکالے، اسے عورت کی خدمت میں پیش کی اور اپنی راہ چلتا بنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو وہم بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں سے آیا ہے۔ اللہ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اور بھروسہ اختیار کرے، وہ کبھی نعمت خداوندی سے محروم نہیں رہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے سے اس کو روزی بہم پہنچائیں گے جس کا وہ بہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک فقیر محتاج عورت بادیہ نشین جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھی۔ اپنی ضرورتوں کے لیے اس نے ارد گرد کھیتی لگا رکھی تھی، گزر اوقات اسی سے کرتی تھی۔ ایک دن طوفان آیا، بجلی چمکی، کڑکی، آسمان سے ژالہ باری ہوئی اور کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کا تمام فصل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب طوفان تھم گیا تو اس عورت نے خیمے سے سر نکالا، اپنی کھیتی کو دیکھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہنے لگی، اسنا یا الہی ما شئت فإن رزقی علیک۔ اسنا یا الہی ما شئت فإن رزقی علیک، اے میرے پروردگار جو جی چاہے کر، تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا رزق تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایسے توکل کے لوگ، ایسے اعتماد اور بھروسے کے لوگ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین، اتنا کامل بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا، ان کو برباد نہیں کرتا۔ ان کے مناصب اور منازل اور ترقیاں بلند سے بلند ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کر کے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آزمائش لے کر اس کا تعلق میرے ساتھ ہے یا اس دنیاوی مال و متاع کے ساتھ ہے، جو کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی اس کو ضائع و برباد کر دے، پھر اس کو نئے سرے سے عطا کر دے۔ وہ بات بتائی تھی نا، ابو سلمہ جنگ میں فوت ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تعزیت کے لیے گھر آئی، خیر عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں۔ تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر میرے لیے خیر کا سامان کہاں سے آئے گا، ان سے بہتر بندہ مجھے کون ملے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو فرما دیا، مجھے اس وقت پتہ چلا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جب خیر کے دروازے کھولتا ہے، جب کرم کے دروازے کھولتا ہے، جب نعمتیں عطا کرتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر تو پیچھے اس نے چھپا کے رکھی ہیں، جو اس کے صبر، اس کے توکل اور اس کے بھروسے کے انعامات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی مصیبت پہنچے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کثرت کے ساتھ اگر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ جب معاملات کر دیے جاتے ہیں، سپرد کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے نا، پھر آزماتا ہے یا نہیں آزماتا۔ اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پڑھیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم، میرا رزق تیرے ذمہ ہے، سب کو رزق دیتا ہے، جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی، جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ ملا، دور تک نکل کے مہمان کی تلاش میں ایک بندہ ملا،
اس کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے، کھانا سامنے رکھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام، اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا، کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی سرزنش کی، اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم کتنے عرصے سے وہ میرا نام لیے بغیر کھاتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، آج کیا ہوا کہ تیرے سامنے اس کا میرا نام نہیں لیا تو انہیں اس کو جھڑک دیا۔ اللہ اللہ ہے، انبیاء انبیاء ہیں، ولی ولی ہیں، انسان انسان ہیں۔ اللہ کا خلیل ایسے نہیں بنتا۔ بے شک یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ میرا نام لیے بغیر اتنا عرصہ، لیکن انبیاء جو احکامات خداوندی ہوتے ہیں، احکامات شرع ہوتے ہیں، اس کے پابند ہوتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سرزنش کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور مہربانی بھی ہوتی ہے کہ بندے کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ان اچھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، حشر و نشر ان کے ساتھ ہو، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان انعمت علیہم والی صفت والے لوگ ہوں جن کے ساتھ اللہ ہمارا حشر